محمدا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ان ارکان و فرائض کا ذکر کریں گے جن کی صحت ادائیگی کے ساتھ نماز مشروط ہے، اور اگر بفرض محال ان میں سے کوئی ایک بھی کسی کوتاہی کی وجہ سے پورا ہونے سے رہ جائے تو نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایسے تمام بنیادی امور جن کی بجا آوری پر نماز کا کلی طور پر انحصار ہے، یہ ارکان نماز کہلاتے ہیں۔ ارکان نماز کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ارکان اور واجبات میں فرق کیا ہے۔ نماز کے واجبات وہ امور ہیں جن میں سے اگر کوئی ادا ہونے سے رہ جائے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو نماز فی نفس ہی ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن جب تک اس کا ازالہ سجدہ سہو کے ذریعے نہ کیا جائے وہ نماز ناقص رہتی ہے۔ اس کے برعکس نماز کے فرائض و ارکان میں سے کوئی فرض یا رکن چھوٹ جائے تو نماز مطلقاً ادا ہی نہیں ہوتی، اور سجدہ سہو سے بھی صرف فرائض و ارکان میں رہ جانے والے نقص یا کمی و بیشی کا ازالہ ہوتا ہے۔ ارکان نماز 6 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت، رکوع، سجود اور قعدہ آخرہ، اور بعض ائمہ کرام اور فقہ کرام کے نزدیک خروج بسنیہ بھی ارکان نماز میں شامل ہوتا ہے۔ نماز کے فرائض میں سب سے پہلے تحریمہ ہے، اور لغت میں تحریمہ کہتے ہیں کسی کو محرم بنانا۔ یہاں تحریمہ تکبیر اولیٰ کا نام ہے، کیونکہ تکبیر اولیٰ ان تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے جو اس سے پہلے مباح تھیں۔ تکبیر تحریمہ کی فرضیت پر کچھ دلائل ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ تکبیر تحریمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا ہے، اور بغیر ترک کے کسی چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا وجوب کی علامت ہے۔ دوسرا کہ اس پہ اجماع بھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک تکبیر اولیٰ کے وجوب میں کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل اللہ کریم کا یہ قول ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آیت میں اللہ اکبر کہنا مراد ہے، کیونکہ مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی تکبیر کہی اور خوش ہوئیں اور یقین کیا کہ یہ وہی ہے۔ یہاں وجہ استدلال یہ ہے کہ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کے علاوہ کبرہ صیغہ امر ہے، اور امر کا موجب وجوب ہے، اور یہ بات بالاجماع ثابت ہے کہ خارج نماز کوئی تکبیر واجب نہیں ہے، تو متعین ہو گیا کہ اس سے تکبیر نماز مراد ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ بالاجماع نماز میں کوئی تکبیر واجب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ میں اپنے دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ ساتھ اٹھائیں، اور یہ نماز کے شروع میں ہاتھوں کا اٹھانا مسنون ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھار ترک کے ساتھ اس پر ہمیشگی فرمائی، اور یہ مسنون ہونے کی علامت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کس قدر بلند کیا جائے؟ تو مردوں کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اس قدر اٹھانا ہے کہ دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے مقابل ہو جائیں، جبکہ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ کاندھوں تک ہاتھ اٹھانے میں عورت کے لیے زیادہ پردہ ہے، اس لیے عورت کے لیے کاندھوں تک ہاتھ اٹھانا مناسب ہے۔ دوسرا فرض یا دوسرا رکن نماز قیام ہے، یعنی فرض نماز اور وتر اور جو ملحق با فرض ہوں، مثلاً ان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے تو ان نمازوں میں قیام فرض ہوگا، بشرطے کہ قیام اور سجدہ کرنے پر قادر ہو، اور اگر قیام کر سکتا ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا بہتر ہے۔ قیام کے فرض ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے
خضوع یا خوشی کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ قنوت ہے اس کے معنی اطاعت کرنا اور بعض کے نزدیک خشوع ہے اور بعض کے نزدیک سکوت اور خاموشی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قنوت کے معنی نماز میں طویل قیام کے ہیں۔ آیت سے استدلال اس طور پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قیام کا حکم فرمایا ہے اور حکم وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی کسی امر کو واجب کر دینے کے لیے، لازم کر دینے کے لیے آتا ہے، اور نماز کے علاوہ بالاتفاق قیام واجب نہیں ہے، تو ثابت ہو گیا کہ قیام نماز میں واجب بمنزلہ فرض ہے۔ قیام میں ہاتھ کہاں باندھیں، اس کے متعلق 4 مسائل ہیں۔ کیا نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں یا نہیں رکھیں، کس طرح رکھیں، کہاں رکھیں اور کب رکھیں؟ تو پہلے مسئلے میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا مسنون ہے۔ دوسرا مسئلہ کیفیت وضع کا ہے، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کی کیفیت کیا ہے؟ تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ پر گرہ بنا لیں۔ تیسرا مسئلہ ہاتھ رکھنے کی جگہ کا ہے، تو مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ زیر ناف ہاتھ باندھیں اور عورت سینے پر ہاتھ باندھے، اور عورت کے لیے یہ حکم احادیث مبارکہ کے اشارے سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ عورت کے نماز کی کیفیت کے فرق کے سلسلے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورت نماز میں ایسی کیفیت اور حیت اپنائے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رہے اور اعضائے جسمانی کا مکمل پردہ ہو جائے۔ اس کے بعد تیسرا فرض یا تیسرا رکن قرات ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور تمہیں قرآن میں سے جو آسان لگے اس کی قرات کرو۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ قرات کا حکم امر کا ہے اور امر واجب کرنے کے لیے آتا ہے، اور نماز سے باہر بالاجماع قرات فرض نہیں ہے، تو نماز میں قرات کا فرض ہونا ثابت ہو گیا۔ تو رہی یہ بات کہ کتنی مقدار میں پڑھنا فرض ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرات کی ادنا مقدار جس سے نماز جائز ہو جائے گی 1 آیت ہے، تو اگر آیت 2 کلموں یا زیادہ پر مشتمل ہو تو بالاتفاق مشائخ نماز ہو جائے گی۔ سفر کی حالت میں قرات مسنونہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو سورت چاہے پڑھے، اگر چھوٹی سورت پڑھی تب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد چوتھا فرض رکوع اور 5واں سجود ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَارْقَعُوا وَاسْجُدُوا، یعنی رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہاں بھی دلیل کی وجہ وہی ہے کہ رکوع اور سجود کا حکم بصیغہ امر ہے، اور پھر امر موجب وجوب ہوتا ہے، یعنی امر کا حکم واجب کا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اسلام کے شروع زمانے میں کچھ لوگ سجدہ کرتے تھے مگر رکوع نہیں کرتے تھے، اور کچھ لوگ رکوع کرتے تھے مگر سجدہ نہیں کرتے تھے، تو ان کو حکم کیا گیا کہ رکوع اور سجدہ دونوں ساتھ نماز میں کریں۔ مردوں کے لیے رکوع کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نمازی اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے پکڑے اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھیں اور دونوں پنڈلیوں کو قائم رکھیں۔ رکوع کی حالت میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا جائز اور مستحب ہے تاکہ انگلیوں سے گھٹنے کا پکڑنا ممکن ہو سکے، اور حالت رکوع کے علاوہ انگلیوں کا کشادہ رکھنا اچھا نہیں ہے۔ عورت رکوع میں کسی قدر جھکے، گھٹنوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑے، اپنی انگلیوں کو کشادہ نہ کرے، البتہ ہاتھوں کو ملا کر اپنے گھٹنوں پر جما کر رکھے، گھٹنوں کو قدرے ٹیڑھا کرے اور اپنے بازوؤں کو اپنے جسم سے دور نہ رکھے۔ سجدے کی حالت میں مردوں کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کا ملانا مستحب ہے تاکہ انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھیں اور چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور دونوں ہاتھ کانوں کے مطابق رکھیں۔ جبکہ عورت مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کرے گی، بلکہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے ملا کر رکھے گی اور کوہنیاں زمین پر بچھا دے گی۔ سب سے آخری فرض چھٹا رکن نماز
بقدر تشہد یعنی تشہد کی مقدار قعدہ آخیرہ میں بیٹھنا ہے، یعنی اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے جس میں التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ممکن ہو۔ مرد کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دایاں کھڑا کر لے اور دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ کرے۔ اور عورت کے بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے بائیں پہلو پر بیٹھ جائے اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے، کیونکہ یہ وضع عورت کے لیے زیادہ پردہ پوش ہے۔ نماز کا 7واں رکن خروج بسنیہ، جو بعض ائمہ کرام کے نزدیک 7واں رکن ہے، اس کے معنی ہیں نماز سے کسی عمل کے ذریعے باہر آنا اور نماز کو ختم کرنا۔ نماز کے پچھلے 6 رکن کے ذریعے جب انسان اللہ کی رحمت کے سب مرحلے طے کرتا چلا آتا ہے اور قاعدہ آخرہ میں ہدیہ درود و سلام بھی پیش کر دیتا ہے، درود کے بعد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالعموم اور اپنے اقارب کے لیے بالخصوص دعا کی تعلیم کی جاتی ہے، اور اللہ کی اس نعمت کے حصول کا شکریہ خاتمہ نماز پر یوں ادا ہوتا ہے کہ نمازی اپنے دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے۔ ایک طرف کہنے سے دائیں طرف کی ساری امت اور دوسری طرف کہنے سے بائیں طرف کی ساری امت اس دعا میں شامل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نماز کے ان ارکان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی نماز کو ان کے مطابق ادا کریں تو یہ نماز ہماری پوری زندگی کے جملہ امور کو اپنے دائرہ کار میں لا کر انہیں بہتری میں بدل دے گی، ورنہ یہ ایسا ہی ہوگا جس طرح ہم کسی شخص سے کہیں کہ فلاں آدمی پیاس سے مر رہا ہے، اسے پانی دو، اور جب وہ پانی دینے لگے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی گرا دیں اور کہیں کہ اسے مرنے دو۔ ہمارے اعمال و افعال اور روزمرہ زندگی میں کس قدر تضاد ہے۔ نماز میں ہم لوگوں کے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد انہی لوگوں کو تکلیف اور دھوکہ دیتے ہیں، پھر انہی نمازوں کو باعث اجر و ثواب بھی تصور کرتے ہیں، پھر ہم کس منہ سے اگلی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے تمام ظاہری و باطنی آداب پورا کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ۔